اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 60۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضْرِب تو مار بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرہ 12 عیناں چشمے، قد علیما تحقیق جان لیا، کلو اناسن تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، کلو تم سب کھاؤ، واشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ تعثوا تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین سب فساد مچانے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی لینے کی جگہ کو جان لیا، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور عظیم انعام یاد دلایا ہے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ یہ واقعہ بھی اسی صحرائے سینا میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کو سایہ بھی مل گیا اور غذا بھی مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، اور وہاں دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر یا ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پھر فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی یعنی لاٹھی پتھر پہ مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں وہ آپس میں نہ جھگڑیں۔ پھر فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، تو تحقیق سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا، یعنی ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو، اپنے گھاٹ کو یا اپنی پانی لینے کی جگہ کو معلوم کر لیا تاکہ پانی لیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھیں یا ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر بہت رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ پانی کے معاملے میں ان میں لڑائی جھگڑا نہ رہے۔ پھر فرمایا کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بغیر کسی کوشش کے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اور جو پانی عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کے نہ پھرو، یعنی تم سرکشی اور فساد کی کوششیں نہ کرو، فساد پھیلانے کے لیے زمین کو برباد نہ کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق ملنے کے بعد انسان فساد کرنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ رزق ملنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے
اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ اسی طرح رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں بلکہ اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہوں وہاں بخیلی اختیار کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو رزق حاصل کرنے کے بعد یا مال حاصل کرنے کے بعد فسادی بننے سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ اگر رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اسی طرح رزق پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر کے اللہ کا حق دیا جائے، یعنی صدقہ خیرات کیا جائے اللہ کی راہ میں، اور پھر رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے فساد سے بچا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحدن ایک، فدعو پس آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا اس کا ساگ، وقثائیہا اور اس کی ککڑی، وفومہا اور اس کی گندم، وعداسیہا اور اس کی مسور، وبصالیہا اور اس کا پیاز۔ قالا اس نے کہا، کیا تستبدلون تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ، ہوا ادنا وہ ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے جو، ہوا خیر وہ بہتر ہے۔ اہبطو تم سب اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا ہے، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباؤ اور وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، ذالک وہ، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون تھے وہ سب انکار کرتے، بی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ سب قتل کرتے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک وہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ سب تھے، یعتدون وہ سب حد سے تجاوز کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیز نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزی یا ساگ میں سے، اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا یا کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔
یہ بھی اسی صحرائے سینا کا واقعہ ہے جہاں ایک طویل مدت کے لیے بنی اسرائیل کو محصور کیا گیا تھا۔ وہاں انہیں من و سلوہ جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، مگر وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا۔ جب ایک ہی طرح کے کھانے سے ان کی طبیعت بیزار ہو گئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قدرتی غذائیں فراہم کی تھیں تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، لیکن انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہ کی بلکہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے، اور یہ رویہ ان کی بے حس اور عیش پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، جیسے سبزی، ککڑی، گندم، مسور، پیاز وغیرہ۔ پھر فرمایا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم ایک بہتر کھانے کے بدلے ایک کم نفع مند کھانے کو ترجیح دے رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کھانے کی عمدہ چیز دی ہے اور تمہیں وہ بغیر مشقت کے مل رہی ہے، اور جو چیز تم طلب کر رہے ہو اس کے لیے تو تمہیں محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ پھر فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے مطالبے پر اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اچھا اگر یہی چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ یعنی اگر تمہیں زمین کی پیداوار چاہیے تو پھر کہیں کسی شہر میں آباد ہو کر کاشتکاری کرو، اس طرح تمہیں یہ چیزیں میسر ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، یعنی پوری دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہوئے اور مسکنت یعنی کہ محتاجی بھی ان پر مسلط کر دی گئی، بس نہ ان کی عزت نفس باقی رہی اور نہ ہی بلند ہمتی، یعنی ان کی ہمتیں بھی پست ترین ہو گئیں۔ پھر فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذلت اور بدحالی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا غضب یہ ہوا کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو پھیلا کر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، ورنہ اگر وہ اللہ اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چلتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی فلسطین کا ملک فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان لوگوں کی عادت ہی بن گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے تو فوراً ہی نافرمانیوں پر اتر آتے تھے۔ پھر فرمایا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ یہودی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہشات کے خلاف لگتی اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ڈھٹائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کچھ پرواہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ منمانی کرنا چاہتے تھے، اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ وغیرہ کو قتل کیا، اور اتنے سنگ دل لوگ تھے کہ دن کے آغاز میں نبی کو قتل کرتے اور شام میں اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے۔ یعنی بنی اسرائیل نے دن کے شروع میں 300 نبیوں کو قتل کیا اور بعد میں دکانیں اور کاروبار اپنے روٹین کے مطابق کھول لیے۔ ان کے نزدیک نبیوں کا قتل کسی عام انسان کے قتل کے برابر تھا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے۔ پھر فرمایا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کی یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ ان کے اوپر جو عذاب آئے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے۔ یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، پھر اسی طرح حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ کے عہد کو توڑ ڈالا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت انعام میں دی تھی اور لوگوں کا امام بنایا تھا کہ خود بھی سیدھے راستے پر رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر رہنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں، لیکن انہوں نے سرکشی اور ڈھٹائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا اور خود بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے اور لوگوں کو بھی ان کے گناہوں اور برائیوں سے روکنا ترک کر دیا۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی بنی اسرائیل وہ امت تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اس امت کا یہ حشر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے انہیں کتاب دی تھی کہ اس کی پیروی کریں، اسے قائم کریں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ یعنی بنی اسرائیل تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات اور اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا اور سرکشی اور ڈھٹائی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو امامت کے لیے چنتے ہیں اور جس قوم کو اپنی کتاب دیتے ہیں اور شریعت انعام میں دیتے ہیں، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نمائندہ ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا ہے، اور اگر ہم نے بھی اپنا یہ مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب آج جو حشر ان کا ہو رہا ہے، اگر ہم نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کمی کوتاہی کی تو وہی حشر ہمارا بھی ہوگا۔ امت وسط ہونے کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک کلام کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو خود بھی سیکھیں اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی سرفرازی کا بہترین کام لے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔